بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کا ذہن بلکہ آپ کی زندگی بھی بدل دے گی۔ آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ حضرت ربیع بن سلمان اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا قافلہ جب کوفہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا تو ربیع کو سامان سفر کی خریداری کے لیے بازار کی طرف نکل پڑے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے مردار خچر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں رکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ عورت مردار گوشت کا کیا کرے گی؟ وہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عورت گوشت سے بھری ہوئی تھیلی لے کر چلنے لگی تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عورت ایک ویران سے گھر میں پہنچی اور گوشت اپنی بیٹیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے پکا کر کھا لو، تو ربیع سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ مردار خچر کا گوشت ہے، تم یہ نہیں کھا سکتے۔ عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ ربیع نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور ادھر گزر رہا تھا، اور کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچیوں کو مردار گوشت کیوں کھلا رہی ہو؟ تو عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں ایک سید زادی ہوں، ہم آل رسول سے ہیں۔ ان کا باپ سید تھا، وہ ایک نیک انسان تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں اور اسی مجبوری کی وجہ سے ہم مردار گوشت کھانے کے لیے مجبور ہیں، اور مجبوری میں مردار کھانا جائز ہے۔ ربیع یہ سن رہا تھا اور رو رہا تھا اور پھر وہ واپس پلٹا اور بھائی سے کہا کہ میں نے حج نہیں کرنا۔ بھائی نے بہت سمجھایا اور حدیث کے حوالے دیے اور حج کے فضائل بیان کیے، مگر ربیع نہ مانا۔ وہ سیدھا بازار گیا، اس کے پاس 600 درہم نقد اور احرام کی چادریں تھیں۔ اس نے اس میں سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کے نئے کپڑے خریدے اور سیدھا عورت کے گھر گیا اور سامان ان کے حوالے کیا اور بقیہ 400 درہم رقم بھی ان کو دے دی۔ وہ عورت ربیع سے سامان لے کر اور اس کو دعائیں دینے لگی اور کہا اللہ تم کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ربیع دعائیں لیتا ہوا جب کوفہ واپس پہنچا تو حج کا قافلہ جا چکا تھا۔ وہ پریشان تو ہوا کہ حج کی سعادت سے محروم رہ گیا ہے، اور پھر وہ کوفے میں حج کے قافلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ حاجیوں سے دعا کروا کے واپس گھر جاؤں گا۔ جب پہلا قافلہ واپس آیا تو وہ دوڑ کر حاجیوں کے پاس گیا اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک حاجی نے کہا ربیع یہ کیا مذاق ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ حج پر تھے، میدان عرفات میں بھی، اور طواف حج بھی تو ہمارے ساتھ کیا ہے، پھر دعا کی درخواست کیسی؟ کبھی ایک حاجی نے دوسرے حاجی کے لیے دعا کی ہے؟ ربیع نے کہا کہ میں نے تو حج نہیں کیا۔ حاجی کہنے لگے کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چند دنوں بعد اس کا وہ قافلہ بھی واپس آ گیا جس میں اس کا بھائی بھی تھا، تو ان میں سے ربیع نے بھی دعا کی درخواست کی تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے تم تو ہمارے ساتھ تھے، اور کہنے لگے جب روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد جب مسجد نبی میں آئے تو رش اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، تم نے یہ تھیلی مجھے دی کہ بعد میں اسے واپس لے لوں گا، یہ امانت میرے پاس ہے، یہ لو اپنی تھیلی۔ تو ربیع نے وہ تھیلی لی، اس سے پہلے اس نے وہ تھیلی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جب اس نے وہ تھیلی لی تو اس پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے تجارت کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ ربیع تو تھیلی لے کر واپس گھر آ گیا
شام کو جب عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تو خواب میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ربی، تو اور کتنی نشانیاں اور گواہ مانگے گا کہ تو نے حج کیا ہے کہ نہیں؟ ربی سن، جب تو نے آل رسول کی مصیبت میں کام آیا اور ان کے دکھ درد کو اپنا در سمجھ کر تم نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور ان کی مدد کی اور اپنے 600 دینار درہم وہاں خرچ کر کے اللہ سے تجارت کی، اور اس سید زادے نے جب تمہارے حق میں دعا کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس فرشتے کو حکم فرمایا کہ قیامت تک ربی کی طرف سے حج کرتے رہنا اور ربی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس تھیلی میں تمہارا نیب البدل ہے۔ ربی نے کہا کہ ربی نے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ فوراً اٹھ کر واپس اپنے اس تھیلی کے پاس گیا اور اس تھیلی کو دیکھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ہم سے تجارت کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس نے فوراً تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 دینار سون اور سونے کے اشرفیاں تھیں۔ تو دوستو، سب سے بڑی عبادت دوسروں کے کام آنا ہے۔ جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو آسان اور اس کا ضرور نیب البدل دیتا ہے، اور اس کا نیب البدل نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت تک برقرار رہتا ہے، اس کا ثواب قیامت تک ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو سب سے جو بڑی عبادت، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ دوسروں کے کام آنا ہے، ان کی مصیبت کو ختم کرنا ہے، ان کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینا ہے۔ یہی سب سے بڑی عبادت اور یہی سب سے بڑا منافع ہے جو ہم کماتے ہیں۔ سب سے بڑی تجارت اور سب سے منافع بخش کاروبار اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں، جب اس سے گھاٹے کا امکان 0% ہوتا ہے اور اس میں منافع ہی منافع ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے تجارت کریں، اللہ سے تجارت ہی سے ہم اپنا منافع کما سکتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی نیکی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، انسانوں کے کام آنا ہے۔ جو ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گرد و نواح میں کون سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے، ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو آگے دوستوں اور عزیز و اقارب اور فرینڈ سے ضرور شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کرنے سے ان کی زندگی اور ان کا مائنڈ تبدیل ہو جائے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ جو قیامت تک رہے گا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا۔ آپ کا بھائی، اللہ حافظ۔